آج بہت سے فتنے بپا ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآنی علوم سے دور ہو چکی ہے، حدیث پاک کی علوم سے دور ہو چکی ہے۔ اپنا تعلق دوبارہ مضبوط کرنا ہوگا قرآن و حدیث سے، اور جب ہم علم حاصل کریں گے، علم میں ہم جو ہے وہ عروج حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پھر عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ آج اہل یورپ ترقی پر ہیں، ان کی ترقی کا راز کوئی اور چیز نہیں ہے، ان کی ترقی کا راز علم ہے، یہ علم کی وجہ سے برتریاں ملتی ہیں۔ آج قرآن میں اغیار تحقیق کر رہے ہیں، کفار کے ملک میں بہت بڑے ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ امت مسلمہ جو ہے وہ ان علوم سے دور ہے۔ آج اس پیغام کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر لے کر جائیں کہ ہم نے علم دین حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دلانی ہے۔ جہاں پر آپ دنیاوی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر اس قرآن اور حدیث کے علم کا بھی اہتمام کریں، جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، جس نے حشر کے میدان میں بھی کام آنا ہے۔ سورہ والشمس کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ والشمس ایسی سورت ہے، اگر تم پڑھ لو گے سورہ والشمس کو ایک دفعہ تلاوت کرو گے تو دنیا کے سارے خزانے صدقہ کرنا جتنا آتا تمہیں ثواب عطا ہوگا۔ سورہ ملک کے بارے میں فرمایا گیا سورہ ملک پڑھنے والوں کے رزق میں اللہ وسعت فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہی المانیۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، فرمایا سورۃ ملک کو اللہ نے شان یہ عطا کی ہے، پڑھو گے تو دنیا میں رزق میں برکت ہوگی، سورہ ملک پڑھو گے تو کل قبر میں سورۃ ملک عذاب قبر سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ یہ علوم ہے قرآن و سنت کے جو دنیا میں بھی باعث سے برکت ہے، باعث اعزاز ہے، اور آخرت میں بھی باعث اعزاز۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے آج کا وقت دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں بہت سے وہ افراد موجود ہیں جنہیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں آتا، حدیث پاک زبانی یاد ہونا تو دور کی بات، حدیث پاک کے ترجمے سے بھی وہ لوگ ناآشنا ہیں، بلکہ ہم ضروری مسائل سے بھی ناآشنا ہیں۔ علم ہوگا تو پھر اس پر انسان عمل کرے گا نا، علم ہوگا تو پھر پتہ چلے گا ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے۔ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا وہ مالک کائنات، وہ رازق کائنات، وہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا تقاضا فرماتے ہیں، انہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ وہ آقا کریم، وہ رسول معظم، وہ نبی محتشم، وہ شافع یوم نشور، وہ ساقی کوثر، وہ سرور انبیاء، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، کیا ہمیں حکم دیا گیا، کس چیز سے ہمیں روکا گیا، یہ سب علم سے منسلک ہے۔ اور حضرات محترم، دنیا کے علوم بھی ضرور حاصل کریں، ہر قسم کا علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ علم جو قبر حشر کی منظروں میں بھی کام آنا ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے، یہ صرف دنیا میں ہی کام نہیں آنا، یہ دنیا میں بھی باعث اعزاز و افتخار ہے، اور کل آپ جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی یہ دینی علم کام آئے گا، حشر کے میدان میں بھی اس علم کی وجہ سے بڑی شانوں سے نوازا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ بچے جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ کریم حشر کے میدان میں ان بچوں کو تو شان عطا فرمائے گا ہی، لیکن ان کے والدین کو بھی ایسا تاج لگایا جائے گا، اگر وہ تاج دنیا میں آ جائے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مدد پڑ جائے۔ تو یہ علم کی شانیں ہیں، آج علم کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں آج ہم فرائض کے علم سے ہی غافل ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نوے میری امت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، نماز کی طرف ہمیں راغب کیا، نماز کی فضیلت و اہمیت بیان کی۔ آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم علماء کرام کے پاس جا کے نماز کے فرائض کی تعلیم بھی حاصل کریں، نماز کے باقی جو اہم امور ہیں ان کی بھی تعلیم حاصل کریں، روزانہ چاہے ایک ہی آیت ترجمے سے پڑھ لیں، ایک ہی حدیث پاک جو ہے اس کا علم حاصل کر لیں، ایک ہی مسئلہ یاد کر لیں، کہ کرے ضرور، ایک وقت آئے گا الحمدللہ یہ ذخیرہ جو ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ تو آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم علوم جو ہے ان کی طرف توجہ دیں۔ امت مسلمہ علوم سے بڑی دور ہو گئی ہے، آج حلال و حرام کے علوم، آج جو ہے جائز و ناجائز کے علوم، آج قرآن و سنت کے جو علوم ہیں جس طرح ہمیں آنے چاہیے تھے آج
وہ صورتحال نہیں ہے، تو اس طرف خصوصی توجہ دیں، اور وہ ادارے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، انہیں غنیمت سمجھے کہ آج کے اس دور میں بھی وہ شمع قرآن کو جو ہے وہ جلائے ہوئے ہیں، آج وہ حدیث پاک کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، آج ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔